بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب میں 14 مئی کے انتخابات کے سلسلے میں آج سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے بہت اہم ہیئرنگ تھی، آج ان کی سماعت تھی، اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا، بہت سے لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جی ایک بڑی دھواں دار قسم کی ہیئرنگ ہوگی، اور جس قسم کا ہم نے کل ایک اگریشن دیکھا اور فلیکسنگ آف دا مسل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ جس طرح پارلیمنٹ نے جو مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ توہین پارلیمنٹ کی بات کی، اور اس طرح کی کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر بھی توہین پارلیمنٹ لگ سکتی ہے، اور پھر ان کے خلاف جو اگریشن دکھایا، جو اگریسو سپیچز تھیں، سب کچھ، لیکن اس کے بالکل برعکس بہت ہی مطلب ہے کہ بہترین انداز میں، بڑے دھیمے انداز میں، بڑے ٹھنڈے طریقے سے آج کی ہیئرنگ جو ہوئی، اور وہ کنکلوڈ بھی اس بڑے زبردست طریقے سے پازیٹیو نوٹ میں ہوئی۔ اور بلکہ ہیئرنگ کے دوران بھی پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑی کوشش کی، انہوں نے کوشش کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے جو دوسرے دو ججز تھے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب، کہ ان دونوں کو ان کو بھی اشتعال دلایا جائے کہ دیکھیں کس قسم کا کل کیا کچھ کرتی رہی پارلیمنٹ میں، کس قسم کی چیزیں ہوئی، اور کیا کنڈکٹ ہے حکومت کا اور پارلیمنٹ کا۔ لیکن ان کو بھی اس کے اوپر مایوسی ہوئی، بیکاز جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چھوڑیں، وہ سیاسی تقریریں تھیں آپ، اور وہ سیاسی مطلب ہے کہ ظاہر ہے جو بھی مسائل تھے اس چیز کو چھوڑیں، ہم اصل مسئلے کی طرف آئیں، جو اصل مسئلہ ہے کہ جی الیکشن کا معاملہ جو تھا، اور اس کے اوپر الیکشنز کے معاملے کے اوپر الیکشن یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جو پہلے جو بھی کچھ ہوتا رہا پہلے جو بھی ہیئرنگ ہوتی رہی، تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے گئے ہیں، اور وہ ایک سٹیپ پیچھے اس لحاظ سے گئے ہیں کہ پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے جب مذاکرات کی بات آئی تو انہوں نے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ جی آپ 4 بجے تک، اس دن جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو کہ جی 4 بجے تک آپ اپنا مذاکرات کر کے پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ظاہر ہے وہ پھر سلسلہ جب وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے 27 کی ڈیٹ دی، اور اس لحاظ سے جو بھی سارے کا سارا مطلب ہے کہ سلسلہ تھا اس کے اوپر پولیٹیکل کنٹروورسی ہوئی، ایک بہت اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آیا، پارلیمنٹ کی طرف سے آیا، یا تھوڑے کے زور کے اوپر یا گن پوائنٹ کے اوپر مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور سپریم کورٹ سالس نہیں ہے، سالس کا کردار ادا نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کو قانون کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ پنچایت نہیں بن سکتی۔ تو اس طرح کی باتیں سب نے کی، پرائم منسٹر نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو اور دوسرے بھی جتنے بھی ان کے جو پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں انہوں نے کیا۔ لیکن جو مطلب ہے کہ جس طرح کا کل کا ماحول تھا پارلیمنٹ کا، تو آپ کو ایک وہ جو کنفرنٹیشن آلریڈی ایک چل رہی تھی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان، اور سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان، تو ڈر لگ رہا تھا کہ جی یہ کنفرنٹیشن فردر بڑھے گی اور یہ مزید آگے بڑھے گی، اور آج کی ہیئرنگ جو ہے اس سلسلے میں یہ تھا کہ جی آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ جی ڈر تھا بلکہ کہ اب سپریم کورٹ بھی مطلب ہے کہ اسی طریقے سے ایک اگریشن کے ساتھ جواب دے گی پارلیمنٹ کو۔ ابھی تک خیر اینی ہاؤ ریٹن آرڈر نہیں آیا آج کا جو بھی ہے، اور وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مناسب آرڈر آج ہی ایشو کر دیا جائے گا، وہ میرا شام کو کسی وقت بھی ایشو کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ہیئرنگ ہوئی اور جس قسم کا پھر ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے ہم نے اس ہیئرنگ کے بارے میں سنا، تو اس میں مذاکرات کے اوپر مطلب ہے کہ پہلے جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 گھنٹے کا ٹائم، یا اس دن تک 26 تک آپ کچھ کر کے آئیں اور یہ سارا کچھ، تو آج اس بارے میں ایک پالیسی چینج نظر آیا، بڑا ایک کلیئر کٹ ایک پالیسی چینج آیا، اور اس میں وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم مذاکرات کے اوپر ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم مذاکرات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تجویز ہے صرف یہ، اور یہی کہ جو ہے وہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہدایت دی جا سکتی ہے مذاکرات کے بارے میں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ بات انہوں نے کی، چونکہ مذاکرات کی بات آج ہوئی، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے معاملے کے اوپر صبر و تحمل کرنا پڑے گا، اس کی ضرورت ہے۔ مطلب ہے کہ جو میں شروع میں جب یہ مذاکرات والی بات سپریم کورٹ سے آئی، اور جب انہوں نے یہی ڈیڈ لائنز دی کہ جی 2 گھنٹے کی، اور پھر یہ کہ جی 1-2 دن میں آپ رسپونڈ کر کے آئیں، اور پھر سب کچھ، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، بیکاز جو پولیٹیکل
جو ڈائلاگ ہوتا ہے، جو نیگوسیشن ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک پیس ہوتا ہے، اور وہ پیس سپریم کورٹ کے آرڈرز یا سپریم کورٹ کے احکامات سے میچ نہیں کر سکتا، بیکاز وہ پیس ایک سلو پیس، جنرلی ایک سلو پیس ہوتا ہے، بیکاز مذاکرات ہیں، فرض کریں جس طرح کہ جی پہلے تو دونوں سائڈز کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، پھر سارے مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور پھر جب ان کو راضی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی تمام تر جو پری کنڈیشنز کو سائڈ کے اوپر رکھ کے اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے، تو پھر جب آپ کسی ایشو کے اوپر مذاکرات کرتے ہیں تو وہاں ڈفرینس اوپینین آتا ہے، پھر اس کو ریزالو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، سیاسی مسائل جو ہوتے ہیں مذاکرات پہ، تو وہ آپ دنوں میں مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا 2 دن میں فیصلہ کر لیں یا 4 دن میں فیصلہ کر لیں. وہ ایک ٹائم ٹیکنگ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس کو کوئی بھی اوائڈ نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے جو مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آج جو سارا کچھ جو ان کی طرف سے کہا گیا وہ انکریجنگ تھا. انہوں نے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی کہا کہ گورنمنٹ کو مذاکرات کروانے چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ اپیرنٹلی پاس مطلب ہے کہ جی کھیل رہی ہے، مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو پاس دے رہا ہے، دوسرا دوسرے کو پاس دے رہا ہے، یہ بھی بات بھی انہوں نے کہی. تو اس کے ساتھ لیکن انہوں نے، جب میں جو قریشی صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے پرووک کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ چھوڑیں اس چیز کو، وہ سیاسی تقریریں تھیں. تو اس کے اوپر ظاہر ہے فاروق ایچ نائک نے بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ ظاہر ہے آپ یعنی کہ مذاکرات کے ماحول کو، مطلب ہے کہ اس کو، یہ قریشی صاحب کے متعلق جو جس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کو پرووک کرتا ہے. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو پھر چیزیں کچھ ماضی بلا کے تو ٹھنڈے طریقے سے بات چیت اختلافات کے باوجود کرنی پڑتی ہیں. تو اس قسم کی جو بھی ہے رنیا وہ فاروق ایچ نائک بات کر رہے تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو کمیٹی بن رہی ہے مذاکرات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ فاروق ایچ نائک صاحب کو بھی اس کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے تاکہ معاملات ٹھنڈے رہیں، مطلب کہ معاملات کو ٹھنڈا رکھا جائے اور ٹھنڈے طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے. اور پھر انہوں نے ظاہر ہے یہ ان کا جو ایک میسج تھا سب کے لیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تھا کہ برائے مہربانی آئین کے لیے آپس میں بیٹھیں، اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو بھی آئین میں جو بھی آئین میں موجود ہے، اور جو آئین میں جو بھی موجود ہے وہ حقیقت اپنی جگہ ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور اس طرح کی مطلب ہے کہ وہ ساری بات چیت ہوئی. اچھا، اس لحاظ سے ظاہر ہے سب سے پہلے اٹارنی جنرل پاکستان نے ان کو بتایا کہ جی 19 کو جب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد پہلا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپروچ کیا گیا اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو، اور اس وقت جو اپروچ کیا گیا تھا وہ اسد قیصر صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا، اور پھر دونوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم 26 کو ہماری آپس میں میٹنگ ہوگی، کیونکہ بعد میں آپ کو پتا ہے کہ عید کے معاملات تھے، عید کی چھٹیاں وٹیاں سارا کچھ. تو اس لحاظ سے 26 کو ان کی میٹنگ ہونی تھی. لیکن پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی نہیں، اسد قیصر صاحب کو تو ہم وہ نہیں، ان کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کا، مذاکرات کرنے کا. انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب وہ ان سے مطلب ہے کہ حکومت رابطہ کرے، اور ان سے وہ مذاکرات کریں گے آن بہاف آف پی ٹی آئی. لیکن پھر شاہ محمود قریشی نے پھر آج سپریم کورٹ کو کہا کہ مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم پھر یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں سنجرانی صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. اور پھر یہ کہ جی سنجرانی صاحب جو ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، یہ بھی مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا گیا کہ انہوں نے خط لکھا لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن اپر ہاؤس میں، مطلب سینٹ میں، اور ان دونوں کو کہا کہ 4 اپنے ممبرز دیں تاکہ یہ مذاکرات، یہ الیکشنز کے متعلق جو بھی مذاکرات ہیں اس مذاکرات کو انیشیٹ کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ چونکہ ہمارے کچھ جو لوگ تھے جو کولیشن گورنمنٹ میں شامل، نام تو شاید نہیں دیا مولانا فضل الرحمان کا خاص طور کے اوپر، جس طرح کہ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ رستہ یہ نکالا گیا کہ پارلیمنٹ میں، اور چونکہ سینٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، تو سینٹ میں سینٹ چیئرمین کے ذریعے اس طرح سے یہ کمیٹی بنوا کے تو اس کو مذاکرات کو آگے پروسیڈ کروایا جائے. تو اس لحاظ سے یہ کہ جی 4 ممبرز اپوزیشن کے ہوں گے، 4 ممبرز حکومت ریئری بینچز کے ہوں گے، اور پھر اس لحاظ سے وہ مذاکرات کریں گے. اور لیکن یہ
عمران خان صاحب کی طرف سے پھر اس کمیٹی کو ریجیکٹ کر دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پھر انہوں نے اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں سینٹ میں ان کو یہ کہا، اور انہوں نے ایک خط لکھ دیا سینٹ چیئرمین کو کہ ہم اس مذاکرات میں شامل نہیں ہو سکتے، بیکاز انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب تو آلریڈی ایک 3 ممبر کی کمیٹی بنا چکے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، جس میں فواد چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب، یہ 3 لوگ شامل ہیں، تو مذاکرات ان سے کیے جائیں۔ اب یہ جو کمیٹی ہے یہ اب سینٹ کی کمیٹی ظاہر ہے، سینٹ کے لوگ نہیں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں ہیں، اور فواد چودھری صاحب بھی نہیں ہیں، علی ظفر ڈیفینیٹلی ہیں۔ تو اب یہ ایک الگ کنٹروورسی ہو گئی ہے کہ جی یہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جس طرح سے مطلب ہے کہ جو اپنی اپنی ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، تو اس میں ایک اس قسم کا کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے کہ جو اگین وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ایک پروسیس ہوگا، ایسا نہیں ہوگا بیکاز جب یہ آج کی ہیئرنگ جب ہوئی تو اس کے فوری بعد میں سن رہا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم تو آج ہی 4 بجے چاہیں گے کہ ہمارے سے مذاکرات ہو جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کل تک فیصلہ بھی ہو جائے۔ اور وہ ظاہر ہے 14 مئی کے مقصد یہی ہے کہ 14 مئی کے جو تاکہ الیکشن ہو جائے، اور جو کہ میری ذاتی رائے میں اور جو میری انفارمیشن بھی ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں رہا، بیکاز بیلٹ پیپر کی جو چھپائی تھی اور اس طریقے سے کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے جو رقم ریکوائرڈ ہے وہ رقم پیسہ ہے نہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس، اور یہ چیزیں ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ مطلب ہے کہ پرنٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا، اب تو آلریڈی لیٹ ہو گیا، اور یہ 14 مئی تک تو پرنٹنگ کا جو مسائل ہیں وہی مطلب ہے کہ انہی کو وہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اینی ہاؤ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ امیڈیٹلی، اور وہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم آج 4 بجے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج ہی ہمیں بتا دیں اور ہم آج ہی مذاکرات شروع کر دیں گے۔ اب جو مذاکراتی ٹیم بنائی ہے عمران خان صاحب نے، اور پھر جو حکومت کا جو انیشیٹو ہے کہ جی تھرو چیئرمین سینٹ ایک پروسیس کو مطلب آگے بڑھایا جائے گا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا بھی گیا، تو اب یہ یہاں پہ وہی والی بات آتی ہے کہ ایک کانفلکٹ آتا ہے، اور پھر اب یہ چیزیں آگے چلیں گی، مطلب ہے کہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اس کے اوپر کنٹروورسی ہوگی، اس کے اوپر اختلاف ہوگا، اس کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی۔ اب کتنے دن کے بعد واقعتاً ایک کمیٹی بیٹھے گی اور پھر اس کمیٹی کو مطلب ہے کہ یہ معاملات ڈسکس کرے گی، بیکاز آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ میرا خیال ہے کہ اب جو پی ڈی ایم ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے انہوں نے جو اسد کیسر اور پرویز خٹک صاحب سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا بھی ہم سے کہ ہم تو بات چیت کے لیے بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، پھر وہی والی بات کہ 26 اپریل کو ہم نے بیٹھنا بھی تھا، لیکن ان کو پھر روک دیا گیا کہ نہیں اب آپ نہیں کر سکتے، اب شاہ محمود قریشی کریں گے۔ شاہ محمود قریشی اب وہ کہتے ہیں کہ یہی والی بات کہ ایسا نہ ہو کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب ہیں وہ جب بات چیت کریں گے تو پھر عمران خان صاحب پیچھے سے کہیں کہ نہیں شاہ محمود قریشی کوئی فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو عمران خان صاحب، اور یہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، ناٹ ونس بلکہ یہ ہوتا رہا ہے، اور چونکہ عمران خان صاحب خود نہیں بیٹھ رہے، سو یہ جو بھی اب یہ نیگوسیشن ہوں گی، جو بات چیت ہوگی، یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے درمیان ہوگی۔ بے شک وہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو 3 ممبر کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے اس کی ہم بات کریں، یا ہم ادروائز بات کریں کہ جی کسی یعنی جو سینٹ کے اندر جو کمیٹی بنے گی اور اس کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی آپس میں میٹنگ ہوگی، ان کے ہی پارلیز ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب کو شاید سینٹ کی طرف جانا پڑے گا، اور ان کو وہاں پہ ان کو ایک کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ یہ کمیٹی کیونکہ وہاں پہ اب نہیں جا سکتی، سینٹ کے ممبرز نہیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب، تو اس لیے وہاں پہ میرا خیال ہے ان کو سینٹ کے اندر اپنی کوئی اس کمیٹی کے بارے میں تھوڑا سا سوچ بچار کرنی پڑے گی، ورنہ ڈیلے جتنا ہوا اس ڈیلے کا نقصان عمران خان صاحب کو ہے، بیکاز شیخ رشید صاحب سے میں اگری کرتا ہوں کہ ان مذاکرات سے حکومت تو چاہے گی کہ یہ چیزیں ڈیلے ہوں، مذاکرات بھی اور ڈیلے ہوں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بازی چلتی رہے اور یہ چیزیں ڈیلے ہوتی جائیں اور الیکشن تاکہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بہانہ اس قسم کا نہیں دینا چاہیے، اور فرض کریں سینٹ کے اندر ہی اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات ہوں تاکہ وہ کم از کم الیکشن ڈیٹ کے اوپر ایک
ایگریمنٹ ہو جائے۔ اور کل میں سن رہا تھا کہ جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے مختلف صحافیوں کی، تو ان میں سہیل برائے صاحب کو سن رہا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہے، وہ میں ٹیلی ویژن کے اوپر سن رہا تھا، تو وہ اس قسم کی بات بتا رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایون وہ فلیکسیبل ہیں آن 14 مئی کی اس ایشو کے اوپر۔ پبلکلی جو مرضی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے چونکہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں، 14 مئی کو ہو نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فلیکسیبل ہیں، اور وہ ایون یہ بھی نہیں عزت کر رہے کہ جولائی اور اگست میں الیکشن کرا دیں، وہ اکتوبر کے لیے بھی تیار ہیں۔ سو میری ذاتی رائے میں بیسٹ یہ ہوگا اس وقت، بیکاز پی ڈی ایم کا ایک ہے کہ پی ڈی ایم پتہ نہیں اکتوبر میں بھی الیکشن اس طرح سے کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی۔ سو بہتر یہ ہے کہ جس لیول کے اوپر جہاں بھی ان کی آپس میں کوئی مذاکرات کا کوئی رستہ نکلتا ہے، تو وہاں پہ بہت ضروری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اکتوبر کے جو الیکشنز ہیں ان کو کم از کم سیکیور کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے تو 8 اکتوبر کی ڈیٹ بھی دے دی، اور اگر فرض کریں کہ اس قسم کی کوئی بات آپس میں کوئی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن آج کی جو ہیئرنگ کا جو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریٹن آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا آتا ہے، لیکن جو چیزیں کورٹ روم کے اندر ہوئیں اور جو رپورٹ ہوئیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی، وہ انکریجنگ اس لحاظ سے بہت انکریجنگ ہے کہ ایک کانفلکٹ اور ایک جو کنفرنٹیشن، بہت زیادہ ایک کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے تھے، انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن، وہ مجھے اوائڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ جو چیف جسٹس کا جو رول ہے آج کی ہیئرنگ کا، اور اگر اسی قسم کا آرڈر آتا ہے، میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر اسی قسم کا یہی جو وہ ہیئرنگ ہوئی اور اسی کا ریفلیکشن اگر ریٹن آرڈر میں آتا ہے اسی قسم کا، تو وہ ایک بڑا پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف انسٹیٹیوشن کے درمیان کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرے گا، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنی عزت کے لیے، سپریم کورٹ کے اپنے احترام کے لیے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا۔ تو آج کی ہیئرنگ سے بہت سے لوگ وہ مایوس ڈیفینیٹلی ہوں گے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی آج شاید گورنمنٹ کو کنٹمپٹ بھی ایشو ہو سکتی ہے، جس میں میاں شہباز شریف جو ہے پرائم منسٹر، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، اور پھر ان کی بھی نوکری جا سکتی ہے۔ اور پھر مطلب ہے کہ یہ جو کرائسس ہے، جو انتشار ہے، جو سیاسی کرائسس بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہے، انسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہے، تو کہ یہ کرائسس بڑھتے جائیں، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی۔ تو آج کی ہیئرنگ نے کم از کم اس قسم کی جو خواہشیں ہیں اور جن لوگوں کی خواہشیں تھیں ان کے اوپر پانی پھیرا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اللہ کرے کہ جو آگے بھی پروسیڈنگ ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ بہتر ہوں، اور یہ ہم کسی ایک انسٹیٹیوشن کی جیت، کسی دوسرے انسٹیٹیوشن کی جیت نہیں، بلکہ جیت پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔